جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فخر ناز مدینہ منورہ سے۔ تو کیا حال ہے دوستو، سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب بھائیوں کا ویلکم ہے میری نیو ویڈیو میں۔ تو آج ہم آئے ہوئے ہیں جی مدینہ منورہ میں موجود ہے جبل احد۔ ہم جبل احد میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ سارا جبل احد ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، اور یہ جنتی پہاڑ ہے۔ تو یہ جو جنگ ہے، یہ جو مدینہ منورہ کی یہ جبل احد والی یہ صحابہ کے مشورے سے لڑی گئی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ یہ تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ مدینہ شریف کے اندر رہ کے لڑی جائے۔ لیکن جو صحابہ نئے مسلمان ہوئے تھے، جو بدر میں شامل نہیں ہو سکے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم یہ جو جنگ ہے یہ مدینہ سے باہر لڑنا چاہتے ہیں۔ تو پھر صحابہ کے مشورے کی وجہ سے یہ جو جنگ ہے یہ مدینہ سے باہر احد میں لڑی گئی، کیونکہ اس وقت یہ احد جو ہے وہ مدینہ سے بالکل باہر تھا۔ ہمارے اس طرف یہ بیک سائڈ پہ یہ مدینہ ہے، حرم شریف ہے، تو یہ احد ہے جہاں پہ ابھی ہم کھڑے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے والے دن فجر کی نماز سے فوری بعد اس جگہ پہ پہنچے اور آپ نے آ کے اس پہاڑ پہ قبضہ کیا جس پہ ابھی میں کھڑا ہوں۔ اس کا نام ہے جبل رما، اور اس پہ اپنے صحابہ 50 صحابہ کھڑے کیے اور کہا کہ میری اجازت کے بغیر نیچے نہیں آنا، حتیٰ کہ چیلیں بھی ہمارا گوشت نہ نوچ لیں۔ تو اس جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھڑا کیا اور اس طرف مسلمانوں کے خیمے لگائے گئے۔ یہ جو جگہ ہے مسجد والی اور یہ جو جگہ ہے یہاں پہ مسلمانوں کے خیمے لگے، اور یہ جو قبرستان ہے اس جگہ پہ جنگ ہوئی۔ تو جو کفار مکہ سے آئے ہوئے تھے، تو وہ جو پہاڑ کی نکر ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے کو پتہ نہیں تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ مسلمان یہ جو جنگ ہے یہ مدینہ سے باہر آ کے لڑیں گے۔ وہ تو یہی سوچ رہے تھے کہ یہ جو جنگ ہے یہ مدینہ کے اندر لڑی جائے گی اور ہم صبح جا کے ان پہ حملہ کریں گے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں نے یہ پہاڑ ہے جبل رما جس پہ میں کھڑا ہوں اس پہ قبضہ کیا، اور پھر جنگ شروع ہوئی۔ تو شروع میں کفار کو نقصان ہوا، کفار کے بہت سارے لوگ مرے، قتل ہوئے، اور وہ جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور کافی دیر خاموشی رہی جنگ میں۔ تو صحابہ یہ جو جبل رما میں کھڑے تھے، یہ صحابہ یہ سمجھے کہ ہم یہ جنگ جو ہے یہ جیت گئے ہیں، وہ کفار مکہ بھاگ گئے ہیں، تو وہ یہ پہاڑ چھوڑ کے نیچے چلے گئے، اور جس کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید اس پہاڑ کی بیک سائڈ پہ یہاں پہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان یہ پہاڑ چھوڑ کے نیچے چلے گئے ہیں، تو انہوں نے اس پہاڑ کی بیک سائڈ سے ہوتے ہوئے یہ جو نہر ہے نا، تو اس کے بیچ میں سے آ کے حملہ کیا۔ اس نہر کا نام ہے وادی العقیق، یعنی کہ اس کو جنت کی نہر کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر سے آ کے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نہر کے اندر منڈی لگتی تھی کھانے پینے چیزوں کی، وہ یہ نہر تقریباً بہت بڑی ہے۔ تو حملہ کیا، اور سب سے پہلے یہ جو پہاڑ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ان پہ حملہ کیا، تو ان کو شہید کیا اور اس پہاڑ پہ قبضہ کیا، جس کی وجہ سے کفار جو مکہ تھے ان کا یہ جنگ میں وہ ہیوی ہو گئے مسلمانوں پہ۔ تو انہوں نے پھر مسلمانوں کے لوگوں کو شہید کرنا شروع کیا۔ تو اسی جگہ پہ پھر نبی پاک کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پہ شہید ہوئے۔ یہ جو جگہ ہے یا جہاں پہ ہم ہیں، اس جگہ پہ سیدنا امیر حمزہ علیہ السلام شہید ہوئے، اور اسی جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی اسی جگہ پہ شہید ہوئے۔ تو اسی جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تلوار نکالی تو آپ نے کہا کہ کون اس تلوار کو لے گا؟ تو بہت سارے صحابہ کھڑے ہوئے، تو آپ نے کہا کہ کون اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ تو بہت سارے صحابہ بیٹھ گئے اور 3 صحابہ کھڑے رہے، ابو دجانہ، عمر بن خطاب اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو دی، حتیٰ کہ دوسرے صحابہ ناراض بھی ہوئے کیونکہ وہ رشتہ دار بھی تھے، حضرت زبیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو دی، اور حضرت ابو دجانہ نے اس تلوار کا حق بھی ادا کیا۔ تو یہاں پہ یہ جو جگہ ہے یہ قبرستان والی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جنگ اصل میں جنگ ہوئی۔
تو ابھی ہم آپ کو لے کے چلیں گے اس جگہ پہ جہاں پہ جنگ کے بعد صحابہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پہاڑ کے اندر گئے اور جا کے صحابہ نے پناہ لی. ابھی ہم اس جگہ پہ جائیں گے, وہ دکھاتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. اور یہ مسجد جو انہوں نے ابھی بنائی ہے تو اس کا نام ہے جامعہ شہداء. اور یہ احد کے مناظر ہیں. صبح ماشاءاللہ بہت سارے زائرین آئے ہوئے ہیں, بہت رش ہے ماشاءاللہ یہاں پہ آج. پہاڑ میں جہاں پہ جنگ ہوئی, اصل میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جنگ احد لڑی گئی, اور یہ پہاڑ کے نیچے سے مناظر ہیں احد کے. یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا امیر حمزہ علیہ السلام کی ایک قبر ہے, اور ایک قبر میں 2 صحابہ ہیں, عبداللہ بن نجاش اور مصعب بن عمیر. اور وہ آگے ایک اجتماعی قبر ہے جس میں 50 صحابہ ایک ساتھ ہیں. یہاں پہ جو ٹوٹل صحابہ شہید ہوئے وہ 70 تھے, جن میں سے 53 صحابہ کی قبریں یہاں پہ ہیں, اور 6 صحابہ جنت البقیع میں, اور باقی جو صحابہ ہیں وہ مسجد قبلتین کے پاس قبرستان ہے, وہاں پہ دفن ہے. تو ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں جی اندر, جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے وہ غار میں پناہ لی اور صحابہ کے ساتھ بیٹھے, وہاں پہ جائیں گے انشاءاللہ. آئیں چلتے ہیں جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ آ کے پناہ لی اس پہاڑ کے اندر. تو یہاں پہ ابو سفیان بھی آئے, اور اس نے آ کے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی محمد ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی جواب نہ دے. اسی طرح پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی علی ہے؟ تو پھر صحابہ نے نہیں جواب دیا. اور پھر اس نے پوچھا تم میں سے کوئی ابو بکر ہے یا تم میں سے کوئی عمر ہے؟ تو کہ صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا. اور پھر وہ کہا کہ فتح مکہ والے لوگوں کی فتح ہوئی, اور وہ واپس چلا گیا. اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے جو لوگ بدر میں مرے وہ جہنمی ہیں, اور ہمارے جو لوگ یہاں پہ شہید ہوئے وہ جنتی ہیں, اور تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد, جس کو کہتے ہیں مسجد, یہاں پہ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ بیٹھ کے ادا کی. اور اسی جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک بھی دھویا, جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کے آئے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی پینے سے منع کیا, لیکن آپ نے اپنا چہرہ اسی جگہ پہ دھویا. اور اسی جگہ پہ جب پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مکہ والے لوگ جا رہے ہیں واپس, تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ پتہ کرو کہ اگر وہ لوگ اونٹوں پہ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ مکہ جا رہے ہیں واپس. تو اگر وہ لوگ گھوڑوں پہ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ مدینہ میں جا کے بچوں پہ حملہ کریں گے, عورتوں اور بچوں پہ. اور کہا کہ اللہ کی قسم ہم اسی حالت میں ان کا مقابلہ کریں گے کہ اگر ان لوگوں نے بچوں اور عورتوں پہ حملہ کیا تو ہم اسی حالت میں ان کا مقابلہ کریں گے. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, جا کے انہوں نے پتہ کیا تو آ کے کہا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ اونٹوں پہ جا رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ وہ لوگ پھر واپس جا رہے ہیں مکہ کی طرف. تو اس طرح وہ لوگ مکہ والے واپس مکہ چلے گئے, اور یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز بھی ادا کی. اسی جگہ پہ قرآن پاک کی آیتیں بھی نازل ہوئیں, جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں بھی کچھ کہا اور مکہ والوں کے بارے میں. اور اس کے بعد پھر واپس آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس اسی جگہ پہ گئے جہاں پہ جنگ ہوئی تھی, اور وہاں پہ جا کے صحابہ کی قبریں بنائیں اور ان کو وہاں پہ دفن کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجتماعی قبریں بنائیں, اور اجتماعی قبریں بنا کے وہاں پہ دفن کیا گیا صحابہ کو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سیدنا امیر حمزہ علیہ السلام کو دیکھ کے روئے بھی, پریشان بھی ہوئے. تو یہ تھی کہ ہماری جبل احد کی ویڈیو. اسی طرح اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کریں, فالو بھی کریں, اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام.